الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على روضة محمد في القبور اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على بلد محمد في البلاد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان عدت الشہور عند اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے ہاں 12 شہرا 12 مہینے فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اللہ کے ہاں لکھی ہوئے جس دن اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا تھا۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی تمہارا دین مستقیم ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان حرمت والے مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرنا۔ آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے، نیا سال اسلامی۔ محرم الحرام اسلامی اور قمری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ ذی الحجہ آخری مہینہ ہوتا ہے اور محرم پہلا۔ 12 مہینے اللہ رب العزت نے اس وقت سے مقرر کیے ہیں، یہ جب سے زمین اور آسمان کو اللہ نے بنایا۔ ہمیں جس طرح سے عیسوی مہینوں کے نام یاد ہوتے ہیں، اسی طرح ہمیں اور اپنے بچوں کو ہم یاد بھی کروائیں۔ اسلامی مہینوں کے نام کم سے کم یاد ہونے چاہیے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن کے اندر انہوں فرماتے ہیں کہ ان 12 مہینوں کا ترتیب کے ساتھ نام یاد رکھنا یہ سنن کفایہ میں سے، یعنی ہر آدمی کو کم سے کم یاد ہونی چاہیے، تو کچھ کو تو یاد ہونے چاہیے۔ پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم، صفر، اس ترتیب کے ساتھ سارے مہینوں کے نام یاد ہونے چاہیے۔ محرم الحرام کا یہ مہینہ، اس کو محرم الحرام کیوں کہتے ہیں؟ حرمت والا مہینہ، احترام والا مہینہ۔ جو چیز قابل احترام ہوتی ہے نا، اس کا نام رکھا جاتا ہے محرم۔ ہم کہتے ہیں نا یہ میرا ذی رحم محرم ہے، میرا محرم ہے۔ محرم اس رشتہ دار کو کہا جاتا ہے جو بالکل قریبی ہوں، جن کا آپس میں نکاح نہ ہو سکتا ہو، بھائی، والد، بیٹا، بھانجا، بھتیجا، یہ سلسلہ، یہ محرم ہے، بہت قریبی رشتے ہیں، قابل اعتماد، قابل بھروسہ، سب سے قریبی رشتہ، احترام والا رشتہ۔ اسی وجہ سے بیت اللہ کو بھی مسجد حرام اور بیت اللہ الحرام کہا جاتا ہے، احترام کی جگہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے اور اہلیہ کو وہاں چھوڑا تو اللہ سے دعا کیا فرمائی؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ آپ کے کہنے پر اپنی
ان ذریت یا اپنی اولاد کو ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہا ہوں غیر ذی زرع، یہ زمین ایسی ہے جو قابل کاشت ہے ہی نہیں ہے، مستقبل میں بھی ایسی نہیں ہوگی جس پہ کاشت ہو سکے، لیکن عند بیتک المحرم، جہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کے گھر محترم کے قریب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور جب آپ کے گھر کے قریب یہ جگہ مقام محترم ہے تو مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے اس کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من دخلہ کان آمنا، اس محترم جگہ پر جو آ گیا اسے امن مل جائے گا۔ قاتل قتل کر کے باہر حدود حرم کے اندر آ گیا، اسے قتل نہیں کر سکتے آپ، ہاں اسے باہر نکالیں کسی طریقے سے پھر پکڑیں، اندر سے پکڑ بھی نہیں سکتے، احترام اس کا نام ہے۔ اسی طرح محرم الحرام کا یہ مہینہ، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر اللہ کہا ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، ویسے تو سب اللہ کے ہیں لیکن کسی چیز کی خاص نسبت اللہ کی طرف کرنا اس کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے۔ انبیاء سب اللہ کی طرف سے ہیں لیکن کہا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، انسان تو سب اللہ کے ہیں، یہ رسول اللہ ہے۔ کتابیں سب اللہ نے کی ہیں، اللہ سے مرادی کہ ساری چیزوں کے خالق اللہ ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں یہ جو میرے ہاتھ میں یہ کتاب اللہ ہے۔ اس سے بھی نیچے چلے جائیں، جتنے جانور دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں اللہ نے پیدا کیے، سب ہیں اللہ کے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے میں ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اب اس کو ہاتھ بھی لگاؤ گے تو نہیں بچو گے۔ اب جس طرح مکان بیت اللہ کا یہ محترم، اسی طرح یہ وقت اور یہ مہینہ یہ بھی قابل احترام اور محترم مہینہ۔ اور ظاہر سی بات ہے ہم مسلمان ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، اسلام ہم نے اسلام کو قبول کیا، ہمارا مذہب ہے، تو ایک حق چھوٹا سا یہ بھی بنتا ہے کہ ہم اسلام کی حقیقت کو بھی تھوڑا سمجھیں۔ اسلام ہمارا ہی مذہب ہے، ہم اسلام کو ماننے والے ہیں، تو سمجھنا بھی ہمارا کام ہے، ہم اس کی حقیقت کو سمجھیں کہ اسلام ہے کیا چیز۔ یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ اسلام جو ہے یہ احکامات کا نام ہے، یہ واقعات کا نام نہیں ہے۔ نقطے کو ذرا سمجھیے گا، احکامات کا نام ہے، واقعات کا نام نہیں ہے۔ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے یہ چیز فرض ہے، یہ چیز واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنا ہے، فرض پہ عمل کرنا ہے، واجب پہ عمل کرنا ہے، سنت کو اپنانا ہے، سیرت کو اپنانا ہے، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، یہ احکامات ہیں۔ واقعات یہ اسلام کی بنیاد نہیں ہے، قصص اور واقعات۔ تو جو چیز اسلام کی حقیقت ہے اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ تو لازم ہے، لیکن اگر جو چیز اسلام کی بنیاد اور حقیقت نہیں ہے اس کے بارے میں اگر کسی کو صحیح علم نہیں تو کوئی بات نہیں، بھئی ایک واقع ہوا ہے، کسی کو پتہ ہے، کسی کو نہیں پتہ، کسی کو اس کے بارے میں ایک طرح کی خبر ملی، کسی کو اس کے بارے میں دوسری طرح کی خبر ملی، کوئی بات نہیں، جس نے جو سنا بس ٹھیک ہے سن لیا واقعہ۔ لیکن اگر نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، فرض ہے، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، حرام ہیں، مکروہات ہیں، سیرت نبی سے متعلق وہ ہیں، احکامات ہیں، وہ ہمیں ہو بہو اپنانے ہیں، سمجھنے ہیں، سمجھانے ہیں، عمل میں لانے ہیں۔ اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ اللہ نے انسان کو مکلف بنایا ہے احکامات کا، واقعات کا نہیں۔ ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ آپ کو سارے قصص اور واقعات اور تاریخ یاد ہے کہ یاد نہیں، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے انبیاء بھیجے ہیں، اگر ان کی تعداد بتانا مقصود ہوتی، واقعات مقصود ہوتی تو اللہ بتاتے، اللہ کہتے منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، کچھ کے واقعات تمہیں بتائیں، کچھ کے نہیں بتائیں، ضروری نہیں ہے تمہیں بتانا، جو چیز بتانے کی ہے وہ الگ چیز تھی۔ تو اسلام کی حقیقت احکامات ہیں، واقعات نہیں ہیں۔ اسلام نے ہمیں مکلف بنایا احکامات کا، واقعات کا نہیں۔
اور تیسری چیز، روز محشر اللہ رب العزت جب سوال کریں گے تو وہ بھی احکامات کا ہوگا، واقعات کا نہیں ہوگا۔ ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آدم علیہ السلام کی ہسٹری بتاؤ ذرا، یہ سوال کسی سے نہیں ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام جن نے بیت اللہ کو بنایا تھا ان کی تاریخ بتاؤ ذرا، کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کوئی سوال نہیں ہوگا۔ کسی سے نہیں پوچھا جائے گا کہ نوح علیہ السلام جو آدم ثانی ہیں بتاؤ کون تھے، وہ ان کا نام بتاؤ، نہیں ہے مکلف کوئی بھی اس بات کا۔ تو قصص اور واقعات جو ہوتے ہیں یہ ضمنی چیزیں ہیں، یہ اچانک پیش آنے والی چیزیں ہوتی ہیں، یہ کوئی دین کا حصہ یا دین کی حقیقت نہیں ہے۔ ایک آدمی چوری کے الزام میں یہ پکڑا جاتا ہے، الزام الگ چیز ہے، ایک ہوتا ہے مجرم، ایک ہوتا ہے ملزم، اس میں فرق ہوتا ہے بڑا۔ ملزم جس پر ابھی ثابت نہیں ہوئی ہے، مجرم جس پر ثابت ہو جائے، سزا مجرم کو دی جاتی ہے، ملزم کو نہیں دی جاتی، وہ الگ بات ہے، دنیا کا قانون کو چوری بتاتا ہے۔ لیکن ملزم پر جب چوری کا الزام لگتا ہے، اب اس پر کیس چل رہا ہے، ایک طرف سے دلیلیں دی جا رہی ہیں کہ اس نے چوری نہیں کی، یہ نہیں تھے اس میں، یہ اس دن تھے ہی نہیں، موجود ہی نہیں تھے، اور ایک طرف سے وکیل دلیل دے رہا ہے کہ نہیں جب چوری ہوئی تھی اس نے یہ بات کی تھی، اس نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، دونوں طرف سے دلائل آ رہے ہیں۔ سننے والوں کے ذہن میں اس کے لیے دونوں نقشے بیٹھ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ چور ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں بندہ یہ بے قصور ہے، کیونکہ واقعہ ہے، ثابت نہیں ہوئی ابھی تک کوئی چیز، اسی لیے جج کو بھی فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ واقعات ہوتے ہیں، ان واقعات کو جس نے جیسے سنا، جس نے جیسے پڑھا، جس کی سمجھ میں جیسے آیا، جس نے جس واقعے کا جو نقشہ قبول کر لیا، ٹھیک ہے، کوئی دین کی حقیقت نہیں ہے، کوئی بنیادی چیز نہیں ہے، یہ جو جیسے سن لیا بس ٹھیک ہے۔ لیکن ان واقعات کو، ان قصص کو اس طرح سے لینا، دین کے اندر ان کو اس طرح سے شامل کرنا کہ ان کو بنیاد بنا کر ہم حب نبی اور گستاخی نبی کا ترازو بنا لیں، حب صحابہ اور بغض صحابہ کا ترازو بنا لیں، حب علی اور بغض اہل بیت کا ترازو بنا لیں، یہ غلط بات ہے، یہ دین میں نہیں ہے۔ یہ قصص کے ترازو بنا کر اور ان پر ایمان کو تولنا یہ غلط بات ہے۔ احکامات ہوتے ہیں دین کے اندر، واقعات دین نہیں ہے۔ واقعات تو لوگ مختلف سنتے رہتے ہیں، ہر واقعہ مختلف ہے، کسی میں کچھ ہے، کسی میں کچھ واقع ہے، کسی نے کچھ لکھا ہے، دین تو نہیں ہے نا۔ لیکن ان واقعات کو بنیاد بنا کر اور اس کے ترازو میں لوگوں کو تولنا کہ یہ فلاں کافر، فلاں مسلمان، فلاں منافق، فلاں گستاخ، فلاں بغض رکھنے والا، یہ مسلمانیت نہیں رہی ہے، یہ بڑی غلط چیز آ گئی ہے، بہت خطرناک چیز آئی ہے۔ دیکھیں، اختلاف تو انبیاء کے بارے میں بھی تھا۔ قرآن کریم میں حضرت لقمان علیہ السلام کے نام سے پورے سورہ لقمان موجود ہے۔ تاریخی روایت کے حوالے سے بہت سارے مورخین یا بہت سارے مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ نبی تھے، اور بہت سارے کہتے ہیں نبی نہیں تھے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ نبی نہیں ہے، ہم نہیں مانتے یہ نبی نہیں تھے، لیکن کیا یہ کفر کا فیصلہ مسئلہ ہو گیا؟ بھئی کوئی کہتے ہیں نبی تھے، کوئی کہتے ہیں نہیں تھے، اب ان کا زمانہ ہی گزر گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کون تھے، کیا تھے؟ کوئی کہتے ہیں نبی تھے تکوینی تشریعی، کوئی کہتے ہیں نہیں تھے، تو کوئی بات تو نہیں ہے نا یہ۔ اس کو بنیاد بنا کر کے اب ہم کہیں گے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام نبی نہیں تھے، جن کی تحقیق یہ ہے، تو وہ گستاخی نبی ہو گئے، اور جس نے کہا کہ وہ نبی تھے یہ محب نبی ہو گئے۔ یہ ایک فیصلہ کہاں سے کر لیا ہم نے؟ کیسے کر لیا یہ وہ غلط چیز ہے جس کو ہم دین سمجھ رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے دین کو، یہ بنیادی نقطہ ذرا سمجھنے کا ہے، ہم نے دین بنا لیا ہے واقعات کے مجموعے کو۔ دین کا واقعات سے کوئی تعلق نہیں ہے، واقعات تو پیش آنے والی چیزیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعہ پیش آ گیا تو پیش آ گیا۔ اب اگر ایک آدمی کو نہیں پتا تو کیا وہ مسلمان نہیں رہا؟ کوئی بات نہیں۔ ہاں، ایک آدمی کہتا ہے مجھے نہیں پتا بھئی یہ واقعہ میں نے نہیں سنا، میں نہیں مانتا اس کو کہ ایسا ہوا ہوگا، تو ٹھیک ہے بھئی کوئی بات نہیں، تم نے نہیں سنا۔ لیکن اگر ایک چیز فرض ہے، ایک چیز واجب ہے، ایک چیز سنت موقدہ ہے، ایک چیز حرام ہے، ایک چیز حلال ہے، اس کا قطعی فیصلہ موجود ہے، وہ دین ہے، اس کا انکار کرو کہ نہیں مانوں گے تو وہ بات خطرناک ہے۔
ان واقعات کو کیوں دین بنا لیا ہم نے، اور پھر اس کو کفر اور دنیا اسلام کا مسئلہ بنا لیا۔ ذوالقرنین کا نام ہم نے مشہور ہے، سنا ہے، سورہ کہف کے اندر آتا ہے۔ ذوالقرنین ایک بادشاہ تھے، بعض لوگ کہتے ہیں وہ نبی تھے، بعض کہتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ انہوں نے پایا تھا، دیکھا تھا، نبی نہیں تھے۔ تو کیا یہ کفر اور اسلام کا مسئلہ ہو گیا؟ نہیں تھا۔ اتنی بڑی بات ہے، یہ واقعات ہوتے ہیں، ان واقعات سے تین چیزیں ہمیں بنیادی طور پر سمجھنی چاہیے۔ واقعات دین سے ان کا تعلق نہیں ہے، دین احکامات کا نام ہے، واقعات کا نام نہیں۔ واقعات کا سمجھنا ہمیں مکلف نہیں بنایا اللہ نے کہ سارے واقعات ہمیں صحیح صحیح یاد ہونی چاہیے، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ اور واقعات کا ہم سے سوال بھی نہیں ہوگا، ہم سے قیامت کے دن کوئی نہیں پوچھے گا کہ بتاؤ لقمان علیہ السلام کون تھے، یہ کوئی سوال نہیں، وہ کہاں رہتے تھے، انہوں نے زندگی کیسے گزاری تھی، یہ کسی سے اس سے کسی کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ واقعات ہیں، ان واقعات کو دین نہیں بنانا چاہیے، ورنہ بڑی خرابی آتی ہیں۔ احکامات زندگیوں سے نکل گئے ہیں، ہم نے واقعات کا مجموعہ اسلام بنا لیا اور تقسیم کی ایسی بڑی بڑی دیواریں کھڑی، تو کہتے ہیں لکیر نہیں، بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر دی ہم نے، اور کفر کے اور قتل کے فتووں میں بھی لگانا شروع کر دیا ہم نے، جس کو خود کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ بڑی خطرناک چیز آ گئی ہے کہ دین کی حقیقت کو ہم نے چھوڑ دیا، دین نام ان کا نہیں ہے۔ اور بلکہ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ صحیح بات کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، سچی بات ہے، صحیح بات کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، بڑی خطرناک ہو گئی کہ آپ کی باتوں کا ایسے نقطے پکڑ کر اس کا الٹا سیدھا مطلب نکال کر ایک نیک متقی پرہیزگار آدمی کو بھی کافر تک ثابت کر دیا جائے گا۔ یہ حال ہو گیا، اور حالت یہ ہماری کہ ہم کسی کو معاف کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے، بے شک عقل غلطی اپنی تسلیم کر لیں، ہم نہیں معاف کرتے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ہم تو نام لیتے ہیں نا کہ وحشی ہو گیا یہ آدمی، ہم سمجھتے ہیں وحشی درندہ، یہ دو لفظ ہم بڑے استعمال کرتے ہیں، وحشی، بربریت۔ یہ بربر ایک بڑی تاریخ تھی مسلمانوں کی، اور اس میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کی بڑی بڑی کارنامے سر انجام دیے تھے۔ کفر اور عیسائیت کے خلاف انہوں نے جہاد میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ کفر نے ان کو نام رکھا کہ بربری نہیں، یہ بربر نہیں، بربری ہیں۔ وہ بربری کرتے کرتے ہم بھی کہتے ہیں بربریت۔ ہم تاریخ کے مسلمان ہیں نا، حقیقت کے تو نہیں ہیں، تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ خیر، حضرت وحشی کے ہاتھوں کون شہید ہوئے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محب اور سب سے قریبی چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الشہداء، شہیدوں کے سردار۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ حضور کے صرف چچا نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 رشتے تھے حضرت حمزہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، چچا بھی تھے، رضائی بھائی بھی تھے، اور خالہ زاد بھی تھے۔ یہ آپ اس تاریخ کی طرف جائیں گے پھر یہ لمبا ہو جائے گا۔ خیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں 2 آدمیوں کے انتقال پر آپ روئیں اور آپ کے آنسو نکلیں، بلکہ 3 کے۔ ایک جب چھوٹے تھے آپ کے دادا عبد المطلب جب دنیا سے گئے تو آپ اس وقت روئے تھے، چھوٹے تھے، 8 سال عمر تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ شہید ہوئے تو آپ روئے، آپ کے آنسو مبارک گرے تھے۔ اور آپ کے فرزند ابراہیم کا جب انتقال ہوا تھا تو اس وقت آپ روئے تھے۔ حضرت حمزہ اتنے قریبی تھے۔ شہید کن کے ہاتھوں؟ حضرت وحشی کے۔ حضرت وحشی بعد میں مسلمان ہوئے، حضور کے سامنے آنے لگے، ڈر رہے تھے کہ میں نہیں جا سکتا حضور کے سامنے، لوگ لے کر آئے ان کو، بڑے ڈرتے ڈرتے۔ حضور نے بات بھی نہیں کی ان سے، مسلمان ہو گیا بیٹا، کہا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کو استقامت دے، سب کو دعائیں دی۔ کہا ایک کام کیا کرو، جب میں بات کروں نا تو میرے سامنے تم نہ بیٹھا کرو، سائڈ پہ بیٹھ جا کرو، کیونکہ اچانک جب تم پہ نظر پڑتی مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے ہیں۔ اتنی سی بات کی ہے اور کچھ نہیں کہا، معاف کر دیا۔ تو اسلام اس طرح کہ حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ، واقعہ مشہور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راز کی بات انہوں نے مشرکین مکہ تک پہنچا دی، غلطی ہو گئی، راز کی بات تھی، منع کیا تھا۔ آج کے دور میں سے غدار کہتے ہیں کہ اپنے راز کسی کو بیچنا، غدار ہے واقعی۔ جنگوں میں ایسے ہی ہوتے ہیں، ملکوں میں جب غدار کوئی ایک نکلتا ہے، 2 نکلتا ہے تو تباہی پھیلاتا ہے۔ کہا یہ ایسا کر دیا آپ نے۔ حضرت حاتب بن ابی بلتہ حضور کے پاس، یا رسول مجھ سے غلطی ہو گئی۔ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، جاؤ
حضرت عمر سے کہا خبردار آپ نے غصے سے بات نہیں کرنی ان سے، غلطی ہوگی، ختم بات۔ لیکن آج کا جو دور ہے، آج کا جو مسلمان ہے نا، وہ کسی کی غلطی نہ مانتا ہے نہ معاف کرنے کو تیار ہے۔ اتنا متشدد دور آ گیا۔ یہ تشدد کیسے آ گیا؟ وجہ یہ ہے کہ وہی والی بات کہ دین جو تھا وہ حقیقت احکامات کا مجموعہ تھا، اس کو چھوڑ کر ہم نے واقعات کو دین بنایا تو تشدد آ گیا دین کے اندر۔ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک پروگرام چل رہا تھا، اس میں بھی تھا اور کچھ دیگر ہزار ہمارے ساتھی تھے، بڑے بڑے نعت خوان بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اور نعت خوانوں کا تو ہوتا ہے، ظاہر ہے اپنے انسان ہوتا ہے، لباس عجیب خوبصورت قسم کا اور بڑا یہ سب کچھ پہن کے۔ تو مجھ سے پہلے ان کا وہ تھا، ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان سے ایک دفعہ ایک بیان میں لفظی غلطی ہو گئی تھی، لفظی غلطی جس پر انہوں نے توبہ بھی کی، معافی بھی مانگ لی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب اس کو واقعہ ہو گیا، ختم ہو گیا، عرصے کے بعد میں بیٹھا ہوں، صرف مجھے دیکھ کر ان نعت خوانوں نے نعت چھوڑی، نعت کے درمیان میں اس نے وہ الفاظ سنائے صرف مجھے سنانے کے لیے، حالانکہ پہلے اس کا حال میں نے دیکھا، میں نے کچھ نہیں بولا، لباس اس کا 100% سنت کے خلاف تھا، آیا تھا نعت کے لیے، شلوار اس کی پاؤں کے نیچے پڑی ہوئی تھی، گلے میں اس کے وہ جو لٹکائے ہوئے تھے اس نے وہ الگ تھے، لباس کا جو کلر تھا وہ کلر بھی اللہ کے نبی کا ناپسندیدہ کلر تھا۔ ہم نے کچھ نہیں بولا اسے، لیکن اس نے وہ باتیں شروع کر دی، یہ ایسے کرتے ہیں، اور کافر نہیں کہا اس نے، لیکن باقی اس نے وہ تمام الفاظ ہمیں سنائے جس کو ہم میٹھے لفظوں میں میٹھی گالیاں کہتے ہیں، یہ سب اس نے سنائی۔ یہ کیوں اس حد تک چلے گئے ہم لوگ؟ ایک آدمی کچھ دن پہلے کی بات ہے، یہاں ہے، کوئی بات چل رہی تھی تو میں نے پتہ نہیں کچھ بات اس سے کہی، تو اس نے فٹ سے کہا کہ تم علی کے دشمن ہو، تم علی کے دشمن ہو، تم اہل بیت کے دشمن ہو۔ اہل بیت کہتے کس کو ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے کون؟ اور آپ کو کس نے بتا دیا کہ میں علی کا دشمن ہوں؟ یہ کس نے یہ بات سکھا دیا؟ یہ کہاں سے سن کے آ گئے ہم لوگ؟ وہ دین جو مجموعہ تھا احکامات کا، وہ ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، پڑھانا چھوڑ دیا، بتانا چھوڑ دیا، ممبروں سے بیان کرنا چھوڑ دیا۔ ممبروں سے جب وہ دین کی بجائے واقعات بیان ہونے لگے تو لوگ اس نتیجے پر آ گئے۔ ایک بہت بڑے عالم اللہ ان کو غریق رحمت کرے، چلے گئے دنیا سے۔ جلسے کے دوران قریبی مسجد سے اذان آئی تو کہنے لگے چھوڑو، یہ ان کی اذان ہے، دفع کرو۔ اس حد تک جب انسان جاتا ہے نا تو سمجھ لیجئے کہ وہ دین سے بہت دور چلا گیا ہے۔ اور بات وہی ہے کہ ہم نے دین کس چیز کو سمجھ لیا؟ واقعات کو سمجھ لیا، قصص کو دین سمجھ لیا، یہ قصہ ایسا ہے، یہ واقعہ ایسا، یہ واقعہ ایسا، یہ یوں ہے۔ ان واقعات کو جب دین بنا لینا تو یہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے۔ ایک دو دن پہلے کی بات ہے، ایک صاحب جب بات ہوتے ہوتے ایک آدمی نے بات کی، بڑی عجیب بات کی اس نے، کہنے لگے تم جو لوگ، مجھے نہیں کہا کہ تم کا، جو لوگ یزید کو لعنت نہیں کرتے نا، ہر وقت یزید لعنت، ہر وقت لعنت نہ کریں، وہ قیامت کے دن یزید کے ساتھ ہوں گے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی ایک بات سنیں، یہ بات تو میں نے قرآن میں بھی تو چلو دور کی بات ہے، میں نے حضور سے بھی نہیں سنی، صحابی سے نہیں سنی، تابعی سے نہیں سنی، تبع تابعی سے نہیں، آپ سے سن رہا ہوں۔ کتنی تک یہ بات مستند ہے اتھارٹی کہ یہ آپ کی کہہ سکتے ہیں، لیکن میں نے یہ بات سنی ہے حدیث میں، اور آپ نے بھی سنی ہے کہ جو شخص 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا وہ قیامت کے دن نمرود، فرعون، حامان، شداد اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اور دین یہ ہے، دین وہ نہیں ہے جو اللہ کے نبی نے کہا ہے، دین یہ ہے۔ میں یہ بات حلفاً کہتا ہوں، دیکھیں میں یہ لفاظی کا دور ہے، اس میں لفظوں کو پکڑ کر بڑی ہو جائے، اس لیے میں نے پہلے کہا کہ ڈر بھی لگتا ہے سچ بتا رہے، حق بات کرتے ہوئے۔ جب اہل لسان کو لوگ نہیں چھوڑتے تو ہم تو غیر اہل لسان ہیں، ہم تو اردو والے ہیں بھی نہیں ہیں، اردو ہماری زبان بھی نہیں ہے، یا تو ہماری قومی زبان لیکن مادری نہیں ہے، غلطی ہم سے ہو سکتی ہے۔ میں حلفاً ایک بات کہتا ہوں، حلفاً ہم سب مل جائیں، سارے مل جائیں، اور ایک مجلس پہ لگا کر ہم کہیں کہ فرعون پہ لعنت، فرعون پہ لعنت، فرعون پہ لعنت، پورا دن گزار دیں، بتائیں کتنی نیکیاں ملیں گی؟ کتنی نیکیاں ملیں گی ہمیں؟ نماز نہیں پتہ،
روزہ نہیں پتہ. اور عجیب بات یہ ہے کہ جس آدمی نے سوال کیا تھا اس آدمی کا لباس بھی، اس آدمی کی وضاحت بھی، وہ ساری حضور سے دور تک نہیں ملتی تھی. تو اب کس طرح سے ان کو سمجھائے یہ بات؟ آدمی کس طرح سمجھائے؟ کسی کو جتنی مرضی آپ گالیاں دیں، بھئی ٹھیک ہے آپ تک واقعہ کچھ پہنچا، مجھ تک جو واقعہ پہنچا، جو آپ تک پہنچا صحیح ہے. آپ کسی کو مقدس سمجھتے ہیں، اچھی بات ہے. آپ کسی کو غیر محترم سمجھتے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن تقریر و تحریر میں عوام کو اس سطح تک نہ لائیں کہ عوام ناسمجھ ہونے کے باوجود بھی دین کسی اور چیز کو سمجھنے لگ جائے. اس چیز کو دین بنا لیا لوگوں نے. یہ دین نہیں ہے. دین ہمارا کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، معاملات ہیں، اخلاق ہیں. یہ چیزیں صحیح کرو. تجارت میں ہم دو نمبری تو اب بہت پیچھے رہ گئی ہے، وہ پیچھے رہ گئی ہے بہت. رمضان کا مہینہ روزہ رکھ کر جھوٹی قسمیں کھا کر 2 نمبر چیزیں بیچنا یہ الگ چیز ہے. اور قربانی کے جانور کو جعلی دانت لگا کر گلو سے اس کی دم چپکا کر بیچنے والے تو مسلمان ہیں، پیسے جمع کر کے وہ حج پہ بھی چلے جاتے ہیں. حال ہمارا دین کا یہ ہو گیا ہے. اور کہتے کیا ہیں کہ جو فلاں کو لعنت نہیں کرے گا وہ کافر ہے. یہ فتوے کیوں لگاتے ہیں ہم؟ یہ عوام کو ہم نے کس سطح پہ لا کر کھڑا کر دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو جو بیان کیا، ہم نے واقعات کو دین بنا کر بیان کیا. یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا. حلفاً کہتا ہوں اس میں کوئی نیکی نہیں ہے. حلفاً کہتا ہوں اللہ نے ہمیں اس کا مکلف نہیں بنایا. اور حلفاً کہتا ہوں اگر قیامت کے دن اللہ نے ہم سے یہ سوال کر لیا تو آپ جتنے اس وقت سن لیں کم سے کم مجھے پکڑ لینا آ کر کہ فلاں واقعہ کے بارے میں اللہ نے پوچھا ہے. ہاں یہ اللہ پوچھیں گے کہ آپ نے نماز پڑھی تھی. مجھے کہیں گے آپ نے ان کو نماز کا کہا تھا کہ نہیں کہا تھا. یہ ڈر لگتا ہے مجھے. آپ نے ان کی نمازیں صحیح کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ آپ نے ان کی تلاوت قرآن کی صحیح کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ یہ آتے تھے کہ نہیں آتے تھے؟ کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ یہ سوال ہو. یہ نہیں ہوگا سوال. یہ واقعات، دین کو واقعات نہ سمجھیں. ایک چھوٹی سی بات سمجھنے والی ہے. قرآن کریم کی ایک آیت آتی ہے سورہ مائدہ میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. کیا لفظ ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم. دین آج مکمل کر دیا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں. اور ان سے کہا کہ سب کو بتا دیں. یہ کس دن ہوا تھا؟ ہجرت کا 10واں سال تھا. کچھ دنوں کے بعد حضور بیمار ہوئے اور دنیا سے پھر چلے گئے تھے. یعنی 10واں سال تک 10 ہجری تک دین کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا. اس کے بعد جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر خلافت کا دور شروع ہو گیا. 30 سالہ خلافت کا دور رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، بخاری کی روایت ہے، مسلم میں موجود، مشکات میں موجود، فرمایا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی. اور 30 سالہ خلفائے راشدین کا دور رہا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دور رہا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین. بھائی یہ میرے پڑھائے ہوئے میری درسگاہ کے اولین طلباء ہیں. میرے بعد کوئی بات تمہیں یہ بتائیں تو اسی طرح قبول کرنا جس طرح میری بات قبول کرتے ہو. یہ تو ٹھیک ہے. یہ کب تک ہوا؟ 40 سال. 40 سال کے بعد جو دور شروع، اللہ کے نبی نے خود فرمایا، ملوکیت کا دور، بادشاہت کا دور، جمہوریت کا دور، یہ ادوار شروع ہو جائیں گے. اور یہ وہ ادوار ہیں کہ جن میں اختلافات، انتشارات، قتل و قتال، لڑائی جھگڑے مختلف چیزوں پر ہوئے، اختلافات ہوئے، تنازعات ہوئے. یہ واقعات کا دور ہے. تو دین مکمل کب ہو گیا تھا؟ سن 10 ہجری میں. اس کے بعد خلفائے راشدین کا دور تھا. اس کے بعد پھر مختلف واقعات کا دور ہے. ہم کون سا دین بیان کرتے ہیں؟ ہم 40 سال کے بعد والے کو دین بیان کرتے ہیں، 40 سال سے پہلے والے کو دین نہیں بیان کرتے. بلکہ وہ 10 سے پہلے والا بھی دین نہیں بیان کرتے. سن 10 ہجری سے جو پہلے کا دین ہے نا، وہ دین ہے اصل. وہ بیان کرنا چاہیے، وہ سمجھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. وہ جو 40 اور 50 کے بعد کے جو واقعات ہیں ان کو ہم نے دین بنا کر اسی کو بیان کر کے ہم نے لوگوں کے ذہنوں میں ایسی باتیں بٹھا دی کہ بغیر کسی اس کے تہمتیں لگانا شروع کر دی ہم نے. سورہ نور میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جو آدمی کسی مسلمان کو تہمت لگاتا ہے اور پکڑا جائے، اسے 80 کوڑوں کی سزا دی جائے اور آئندہ کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہ کی جائے اس آدمی کی، اور یہ فاسق کہلائے گا. اور ہم کھلے تہمت لگا رہے تھے. کیوں؟ ہمارے پاس ترازو کیا ہے؟ دین نہیں ہے.
دین کا حقیقت نہیں ہے، احکامات والا دین نہیں ہے، واقعات والا دین ہے۔ ہم واقعات میں تولتے ہیں، اب فلاں آدمی کا کس نے ساتھ دیا تھا، کس نے نہیں دیا تھا، جس نے نہیں دیا تھا وہ کافر ہے، جس نے دیا تھا وہ مسلمان ہے۔ یہ ترازو ہم نے جو بنایا یہ بڑا غلط بنا لیا، یہ بنا ہے واقعات سے۔ دین واقعات کا نام نہیں ہے، دین احکامات کا نام ہے۔ اس احکامات والے دین کو سمجھنا چاہیے، اس احکامات والے دین کو بیان کرنا چاہیے۔ اس میں تو محبت ہے، بھائی چارگی ہے، اس میں ایک دوسرے کی ہمدردی، غمخواری ہے۔ اس میں تو ہمیں یہ سکھایا کہ تمہارے پڑوس میں اگر ایک پکا کافر بھی رہتا ہے، پکا کافر، ہندو ہے، کوئی بھی ہے، تم اس پڑوسی کی بھی خبر گیری کرتے رہو، اس کے گھر بھی آنا جانا رکھو، اس کا بھی خیال رکھنا۔ اس دین میں تو یہ ہے۔ اور یہ جو آج کا دین ہے، جو واقعات کا مجموعہ ہم نے بنایا ہے، اس میں کیا ہے کہ جو آپ کی نہ مانے وہ کافر ہے، جو آپ کے سوچ سے متفق نہ ہو وہ کافر ہے۔ تو یہ دین صحیح تھا یا وہ دین صحیح تھا؟ اصل دین واقعات نہیں، اصل دین وہ تھے، احکامات تھے۔ ہم نے اسے چھوڑ دیا اور آج ہم اس مقام تک پہنچ گئے۔ اور اب نتیجہ کیا ہے؟ دنیا کس کام میں لگی ہوئی، ہم کدھر لگے ہوئے ہیں؟ اب واقعات کے دین کو دیکھیے گا، دنیا لگی ہوئی ہے ہمارے ان ہاتھوں کو کاٹنے کے لیے، اور ہم آپس میں لگے ہوئے کہ ان ہاتھوں کو باندھنا کدھر ہے، ادھر باندھنا ہے یا ادھر باندھنا ہے یا نیچے باندھنا ہے۔ ہم اس میں لڑ رہے ہیں اور دنیا کس میں لگی ہوئی ہے کہ ان کو کاٹ دو۔ وہ کاٹنے کے چکر میں اور ہم باندھنے کے اختلافات میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہم نے واقعات کو دین بنا لیا۔ اور واقعات کو دین بنائیں گے تو یہی ہوگا، ہم حقیقت دین سے بہت دور چلے جائیں گے۔ پھر ہماری مجلسوں میں، ہمارے محافل میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے ممبروں سے بھی یہی باتیں آتی رہیں گی، فلاں کافر، فلاں مسلمان، فلاں غلط، فلاں یہ، فلاں وہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میری مسجد میں کیوں نہیں آتا، بس یہ وجہ کافر ہے۔ اس لیے کہ وہ میرے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتا، بس یہ کافر ہے۔ اس لیے کہ وہ دوسرے مذہب مسلک کا، اس کی مسجد سے اذان آئی تو یہ اذان صحیح نہیں ہے، اس کی اذان پہ خاموش ہونا بھی ضروری نہیں ہے، جواب دینا بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ اس حد تک انسان چلا گیا، آج کا مسلمان چلا گیا۔ یہ کیوں چلا گیا؟ اس لیے کہ ہم نے واقعات کو دین بنایا۔ اور یہ بات پکی ہے کہ واقعات اتھینٹک 100% نہیں ہوتے۔ اگر اتھینٹک ہوتے تو آج انبیاء کی قبور کے بارے میں پتہ ہوتا نا کہ فلاں کی قبر کہاں ہے، فلاں کی کہاں ہے، کیوں کہتے وہاں، کیوں کہتے وہاں، کیوں کہتے وہاں، پتہ ہی نہیں کسی کو۔ قصص ہے نا، واقعات ہیں، یہ واقعات دین نہیں ہوتے۔ میں نے آپ کو مثال دی کہ لقمان علیہ السلام کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نبی، کو کہتے ہیں نہیں ہے، لوگ واقعہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ نہیں پوچھیں گے ہم سے۔ ذوالقرنین کو کہتے ہیں نبی، کو کہتے ہیں نہیں ہے تو نہیں ہے، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ کس نے کیا کیا، کس نے کیا کیا، وہ واقعات ہیں۔ اور بھائی اصل جو دین ہے وہ 10 سال کا ہے، وہ 10 سالوں کا، جو الیوم اکملت لکم کی آیت جو نازل ہوئی تھی اس سے پہلے والا دین ہے۔ اس دین کو بیان کرنا، اس کو سمجھنا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کی ترویج کرنا، اس کی تقریر و تحریر میں اشاعت کرنا، اس کو اپنانا، اس کو لوگوں کو سکھانا، یہ دین اور دین کی خدمت ہے۔ اس کے بعد اگر ہم واقعات کو دین بنا کر ہم لوگوں کو اس طرح غلط چیزوں پر اکساتے رہیں گے، یہ دین کی خدمت نہیں، دین کا انتشار، دین میں انتشار ہے۔ یہی وجہ کہ آج ہم ہر ایک الگ الگ کھڑے ہوئے ہیں، ہر ایک نماز پڑھے نہ پڑھے لیکن یہ ضرور کہتا ہے کہ فلاں مسلمان ہے کہ کافر ہے۔ اپنی کیفیت، اپنی حالت یہ ہے کہ وہ کسی نے کیا کہا کہ اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ یزید کی فکر تو ہمیں ہے کہ وہ کدھر ہے، جہنم میں، جنت میں، کیوں ہے، کیا ہے، کیوں ہے۔ اپنی فکر نہیں، فجر کی اذان ہوئی میں سویا ہوا ہوں، ظہر کی اذان ہوئی میں مارکیٹ میں تھا، عصر کی اذان ہوئی میں جب دیر ہو گئی، اور مغرب کی اذان راستے میں روڈ خراب تھا، عشاء میں تھکاوٹ ہو گئی تھی، ختم ہو گئی بات۔ وہ دین وہ تھا جس کو ہم نے چھوڑ کر نکال دیا۔ دین کے بارے میں یہ سمجھنی چاہیے کہ اگر یہ واقعات کو کوئی دین بناتا ہے نا تو یہ ذہن میں رکھیں ان واقعات کو یہ دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ واقعات جس نے جو سنا، جس طرح سنا اس طرح سمجھ لیا، ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے۔ آپ کی نظر میں کوئی محترم ہے تو احترام کریں، آپ کی نظر میں کوئی محترم نہیں ہے تو بے شک نہ کریں، آپ کی سوچ ہے۔ لیکن یہ کیا کہ آپ دوسرے کو بھی مجبور کریں گے نہیں یہ ایسا کرے گا، نہیں کرے گا تو یہ کافر ہے، یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ نہ کیا جائے۔ اس لیے دین کو دین سمجھ کر اس کے مطابق چلنا یہ مسلمانیت ہے۔ اور اگر دین کو واقعات سمجھ کر ہم اپنی مرضی سے چلیں گے تو پتہ نہیں ہمارا بھی انجام کہاں ہوگا۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ انجام ہوگا، لیکن اللہ کے نبی نے یہ ضرور کہا تھا کہ اس کے ساتھ جس کا بھی انجام ہو، بے نمازی کا انجام نمرود، فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ ہوگا۔ یہ کہا تھا اللہ کے نبی، یہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ آتا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی